جو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، میں اپنی چادر لٹا دوں گی لیکن حسین تجھے بچاؤں گی، تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں۔ وقت گزرتا گیا، زینب بڑی ہو گئی۔ ایک دن جناب عبداللہ علی کے گھر میں آئے، یا علی میں آپ کی بیٹی زینب کا رشتہ مانگنے آیا۔ مولا علی فرماتے ہیں جعفر طیار کے بیٹے، اے میرے پیارے بھتیجے، تجھ سے بہتر میری بیٹی کے لیے کون ہے؟ لیکن علی کی دو شرطیں ہیں، علی کی دو شرطیں۔ کہا یا علی کون سی؟ کہا میری پہلی شرط یہ ہے زینب ہر روز حسین سے ملے گی۔ کیوں یا علی؟ کہا اگر 24 گھنٹوں میں زینب حسین کو نہ دیکھے نا، زینب مر جائے گی۔ جس کو جملہ سمجھ آ گیا تیری اپنی قسمت ہے۔ میں نے پہلے کہا میں منت نہیں کرتا، میں سید ہوں، میں منت نہیں کرتا کسی کی۔ جہاں جنازہ ہوتا ہے نا، 3 قسم کے لوگ آتے ہیں، پہلے وارث، دوسرے رشتہ دار، تیسرے تعلق دار۔ یہ جو وارث ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یہ چارپائی کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کی نہ چیخیں تھمتی ہیں، ان کی چیخیں ایک لمحے کے لیے یہ بلند آواز سے روتے ہیں، نہ ان کے آنسو رکتے ہیں۔ دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں تھوڑی دیر سینے سے لگتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسرے تعلق دار ہوتے ہیں، وہ فقط اتنا کہتے ہیں بڑا افسوس ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی باتوں میں مشغول ہوئے۔ آئے سارے دکھ میں ہے، لیکن جس طرح وارث رو رہا ہے نا، اس طرح کوئی نہیں روتا۔ 1400 سال سے خدا کی قسم ہم نے آج تک کبھی بھی حسین کو رشتہ داروں کی طرح نہیں رویا۔ میں نے جملہ مسائل کو کہا، جس کو نہیں سمجھ آئی خدا کی قسم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ میں نے کہا آج تک ہم نے مولا حسین کو رشتہ داروں کی طرح نہیں رویا، جب بھی رویا ہے وارثوں کی طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا صادق فرماتے ہیں جب بھی مجلس میں آؤ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں۔ اجرکم اللہ اجرکم عند زہرا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ میں اگلا جملہ پڑھوں، میرے مولا صادق فرماتے ہیں ایسے رویا کر جیسے میری دادی زہرا روتی تھی۔ پوچھا مولا کیسے روتی تھی؟ کہا جب اپنے گھر میں روتی تھی، مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جو چین سے گھر میں بیٹھ سکے۔ اجرکم اللہ اجرکم عند زہرا، جو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو مجھے معاف کرنا، میں زینب کی جوڑی پڑھنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے سنو۔ کہا عبداللہ زینب کو ہر روز حسین سے ملنے دے گا؟ کہا مولا منظور ہے۔ کہا دوسری شرط زینب جب کبھی حسین سفر میں جائے زینب ساتھ جائے گی۔ اجرکم اللہ، شادی ہو گئی، شادی کا تیسرا دن ہے۔ علی اپنے گھر کے سیل میں مشرق سے مغرب جاتے ہیں، مغرب سے مشرق جاتے ہیں۔ علی بیٹھ نہیں رہے، علی کی آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح برس رہی ہیں، علی رو رہے ہیں۔ اچانک فضا کی نگاہ پڑی، 10 بج تک آؤ میرا نہ رونے والا امام، اور میرا نہ رونے والا علی، تجھے آج کس چیز نے رلا دیا؟ کہا فضا تو جانتی ہے نا عرب کے دستور کے مطابق جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تیسرے دن اس کی ماں لینے کے لیے جاتی ہے۔ علی رو اس لیے رہا ہے کاش آج زہرا ہوتی، آتاب آج سر پہ اپنے چہرے پہ رونے کے آثار بنا لے، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ علی رو اس لیے رہا ہے آج زہرا زندہ ہوتی زینب کو لینے کے لیے جاتی۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ دست بستہ کہا یا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زینب مجھے بھی تو اماں کہتی ہے، آج میں ماں بن کے زینب کو لینے جاؤں گی۔ اجرکم اللہ اجرکم عند زہرا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اب فضا چلی، جملے برداشت کر لینا جو روایت کے جملے ہیں۔ فضا چلی، تقل باب کیا، عبداللہ کا دروازہ کھلا، عجب قیامت کا منظر، مٹی پہ مصلی، گھر کا سین مٹی پہ مصلی، مصلی پہ بیٹھی زینب رو رہی ہے۔ فضا آگے بڑھی، کہا علی کی بیٹی عبداللہ نے کوئی زیادتی کی ہے؟
کہا نہیں. کہا کسی چیز کی کمی لگی؟ کہا نہیں. کہا پھر بنڈی پہ بیٹھ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا فضا تم تو جانتی ہے نا، اگر میں ایک دن میں حسین کو نہ دیکھوں میں چین سے نہیں رہ سکتی. آج تیسرا دن ہے میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا. آج تیسرا دن ہے میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا. کہا فضا فرماتی ہے زینب تیرے نکاح میں شرط تھی، عبداللہ سے کہتی یا تجھے لے جاتے یا حسین کو بلا لیتے. کہا تو مجھے جانتی نہیں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں. میری ماں نے آج تک کوئی علی سے فرمائش کی؟ کہا نہیں کی. کہا میں کیسے کر لیتے؟ بس بیٹھ کے رو سکتی تھی. عزیزانو یہ زینب ہے، بس یہی زینب 28 رجب کو جب قافلہ تیار ہوا سر جھکا کے حسین کے پاس آئی. زینب حسین میرا نام لسٹ میں ہے. کہا بہن لسٹ میں نام تو ہے لیکن آپ کے شوہر زندہ ہیں، اگر وہ اجازت نہیں دیں گے حسین آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا. جس جو بندہ ابھی تک مجلس میں جس کی ہائے بلند نہیں ہوئی میں اس کی بغیر جملہ پڑھنے لگا ہوں. میں نے روایت میں پڑھا ہے اب زینب چلی اس مقام پر جہاں عبداللہ تشریف فرما تھے، اپنے گھر کا دروازہ کھولا، حالت ایسی بنائی کہ جیسی عبداللہ کے سامنے پہنچی نا عبداللہ کی چیخیں بلند ہوئی. کہا علی کی بیٹی کیا مانگنے آئی ہے؟ علی میں نے جوڑا بس کیا مانگ، یعنی ایسی حالت بنائی کہ مجھے کہنا نہ پڑے، میری شکل دیکھ کے عبداللہ پہچان لے آج زینب کچھ مانگنے آئی ہے. بس اتنا کہا کہ عبداللہ تو جانتا ہے کہ آج میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے. خدا کی قسم روایت کا جملہ ہے عبداللہ نے دیر نہیں لگائی، کہا زینب جا تجھے اجازت. محترم کہا زینب جا تجھے اجازت. زینب نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، جلدی سے چلی دروازے کے پاس بی بی پہنچی. پیچھے سے آواز دی زینب ایک قدم رک جا، ذرا واپس آ. کہا تو کربلا جا رہی ہے، کیسے خالی ہاتھ جائے گی؟ ارے یہ دونوں محمد، یہ دونوں کو ساتھ لے جا، جب کبھی قربانی کی ضرورت پڑے ایک کو اپنی طرف سے ایک کو میری طرف سے قربان کرنا. اجرکم اللہ. بس اذان چھوڑ دیا مضمون، آ گئی زینب کربلا، مولا محمد صاحب شب عاشور. بی بی نے اپنے بچوں کا سر اپنی گود میں رکھے. شب عاشور ہر بی بی اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی تھی. زینب کے دونوں بچوں کے سر بی بی کی گود میں، بی بی بچوں کی زلفوں میں ہاتھ پھیر رہے، ساتھ کہہ رہی بچوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی کے نواسے ہو. زینب کی 3 وصیتیں ہیں. کیا وصیت ہے؟ کہا بیٹو کل تم انہیں میدان میں دکھانا ہے کہ عباس کے علاوہ تم 2 شہزادے ہو جو نہر فرات میں قبضہ کرو گے. کہا اماں بس اجازت لے کے دینا، پھر تیرے بیٹے اپنی تلوار کے جوہر دکھائیں گے اور نہر فرات پہ تجھے قبضہ کر کے دکھائیں گے. کہا بیٹو یاد رکھنا جب نہر فرات میں قبضہ کر لینا نا ایک گھونٹ پانی کا تمہارے اوپر حرام ہے. کہا اماں کیوں؟ کہا اس لیے کہ اثر پیاسا مادر سکینہ پیاسے. اجر کمال دوسری وصیت کا دوسری وصیت تمہاری پوری نگاہ عمر سعد کی طرف ہو. تم میرے دونوں بچوں نے عمر سعد پہ حملہ کر کے اسے واصل جہنم کرنا ہے. عزیزانو پہلے نہر فرات میں قبضہ کیا، پھر اس کے بعد دوسری وصیت کے مطابق حملہ کیا. عمر سعد کے خیمے تک دونوں بچے پہنچ گئے، خیمے میں نیزہ مارا، یہ ملعون دوسری طرف نکل گیا. تیسری وصیت اگر اسے قتل نہ کر سکو ماں دودھ نہیں بخشے گی، اکبر کی جاگیر میں مت اترنا. پتہ نہیں میرے جملہ مصائب کا بڑا ہے کسے سمجھ آیا ہے. اللہ دونوں بچوں نے خوبصورت جنگ لڑی، لڑتے لڑتے عمر سعد کے خیمے میں نیزہ مارا. یہ ملعون دوسری طرف سے نکلا، چاروں طرف سے لشکر نے مل کے حملہ کیا. لڑتے لڑتے دونوں شہزادے اکبر کی جاگیر سے باہر چلے گئے.
साफ कर रहा, इधर बच्चों ने आवाज